تو دو چیزوں کا میں مجموعہ ہوں، ایک میرے اندر الہی نفقہ ہے، دوسرا میرے پاس کیا ہے؟ جسم ہے۔ اب یہ نہیں کہ جسم کی ضرورتیں نہیں ہیں، جسم کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ جس طرح مثلا یہاں سے کراچی یا کربلا گاڑی پہ جاؤ تو گاڑی کا بھی تو خیال رکھنا ہے، اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، ایندھن کی ضرورت ہے، موبلائل کی ضرورت ہے، ٹائر اچھے ہونے چاہیے تاکہ گاڑی صحیح طریقے سے سفر کر سکے۔ اگر جسم کا خیال نہیں رکھو گے سفر میں تیزی کم ہو جائے گی، جلدی سے اس مقام لقاء اللہ تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اب بندہ جسم کا خیال نہ رکھے، نماز میں سستی آ جائے گی، گھٹنوں میں تکلیف ہو، اٹھنے بیٹھنے میں سستی آ جائے گی، جسم بیمار ہو، جہاد نہیں کر سکتا، تکلیف میں پڑ جائے گا نا۔ اللہ کے ساتھ کیسے عشق کرے گا اگر جسم اس کا کمزور پڑ جائے؟ تو عشق کرنے کے لیے، سفر پہ جانے کے لیے، کربلا پہنچنے کے لیے جہاز بھی اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے، سواری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تم اس جسم پر سوار ہو، لہذا جسم کا خیال رکھنا ہے۔ اور خدا جسم کے لیے احکام دیتا ہے، روح کے لیے نہیں۔ کبھی خدا روح کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ یہ جتنے احکام الہی جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہیں۔ یہ جتنی پابندیاں ہیں جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہیں۔ کیونکہ جسم اگر افراط و تفریط میں چلا گیا، نقصان کس کو دے گا؟ روح کو دے گا۔ گاڑی بڑی اسپیڈ میں ٹائر پنچر ہو جائے، نقصان کس کو ہے؟ سوار کو ہو جائے گا نا۔ تم سفر پہ نہیں پہنچ سکو گے اگر جسم خراب ہو گیا۔ بندہ نشے میں مبتلا ہو جائے، پوری روح کو فاسد کر دیتا ہے نا، کیونکہ جس مقصد کے لیے جسم بنی تھی اس مقصد پہ نہیں جاتا۔ اور جسم کو سختی پسند نہیں، روح تو گھبراتا نہیں ہے۔ ہاں مثلاً آپ تصور کرو، مولا حسین کے حرم میں گئے، شب جمعہ ہے، مولا کے ذریعے کے سامنے بیٹھ کر آپ نے دعائے کمیل پڑھی، زیارت امام حسین پڑھی، زیارت وارثہ پڑھی، پھر دل نے کہا قرآن پڑھوں، قرآن پڑھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جسم تھک جاتا ہے۔ یعنی روح کہتی اور بیٹھو اور پڑھو، حسین کی ذریعے کو اور دیکھو، پر جسم کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے نا۔ جسم کو تکلیف پسند نہیں ہے۔ نماز میں جو تکلیف آتی ہے وہ جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ مجلس میں 3 گھنٹے بیٹھو گے جسم تھکتا ہے، روح کبھی نہیں تھکتی۔ روح کو تو مزہ آتا ہے اللہ سے عشق، روح بنی اس کے لیے۔ ایک تیرا عشق دنیا میں ہوتا ہے جو مجاز ہے، روح کا میلاب خدا ہے، روح بغیر خدا کے رہ ہی نہیں سکتی۔ روح کو مزہ خلوت میں آتا ہے۔ بندہ دنیا میں جس کا بھی عاشق ہو، عوام میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، تنہائی میں ملنا چاہتا ہے اپنے معشوق سے۔ تبھی علی رات کے اندھیروں میں مصلی پہ نظر آتے تھے۔ معشوق سے جب ملا جاتا ہے تو تنہائی میں ملا جاتا ہے۔ آقا قاضی فرماتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچا ہو اور رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے معاشقہ نہ کرتا ہو۔ اگر خدا سے تو عشق ورزی نہ کرو، روح بنی ہی خدا کے لیے ہے نا، وہاں سے آئی اور کہاں جائے گی؟ وہیں جائے گی۔ ذاتاً روح عاشق خدا ہے، لیکن جسم کیونکہ سست ہے، جسم کا عشق دنیا ہے، اس کو پابند کرنے کے لیے اللہ نے حد و حدود بنائی۔ کیونکہ خدا اگر حد و حدود نہ بناتا تو یہ روح یہ جسم کبھی بھی ہمیں خدا سے ملنے نہ دیتا۔